بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سورۃ الصاد، قرآن پاک کے 23ویں پارے میں 38ویں نمبر کی یہ صورت ہے، ترتیب کے لحاظ سے 38۔ صاد حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کا معنی اللہ اعلم و رسولہ، سب سے بہتر معنی جو ہے وہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اس صاد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ آپ کا صفاتی نام صادق و مصدوق ہے، اسی لیے اس سورت کا آغاز صاد سے کیا گیا اور نام بھی صاد رکھا گیا۔ اس صورت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے کہ آپ کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا گیا، لوہے کو مسخر کیا گیا۔ لوہا ان کے ہاتھ میں یوں ہوتا تھا جس طرح موم ہوتی ہے، زنجیریں بناتے تھے، زریں بناتے تھے، اور جب تسبیحات کرتے تھے تو چرند پرند درند طیور شجر و حجر پر ایک سکتہ طاری ہو جاتا، ایک سکوت طاری ہو جاتا تھا آپ کی آواز کو سننے کے لیے، آپ کے ترنم کو سننے کے لیے، اور اسی لیے لحن داؤدی مشہور ہے۔ اور پھر اس میں وہ واقعہ بھی مشہور ہے جب فرشتے دیوار پھلانگ کر آپ کے حجرے میں داخل ہوئے اور ایک سوال پوچھا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 بیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، اور میری ایک بیڑ یا بکری ہے وہ بھی مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ ایک لطیف اشارے کی طرف واقع کی طرف اشارہ ہے۔ اگرچہ واقعات لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن میں اس کو اسرائیلیات میں سے شمار کرتا ہوں کہ نبی کی شان میں ایسی باتیں کہنا کہ ایک آدمی کی خوبصورت بیوی تھی اور اس کے اوپر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے بہانے سے اس کو کیا کر دیا، دور دراز کسی جنگی مہم میں بھیج دیا، بعید از قیاس ہے میرے نزدیک۔ اس کے اندر اور کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جہاں تہمت اور بہتان کا احتمال ہو اس بات سے احتراز کرنا چاہیے، ایسی روایات کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس میں سلیمان علیہ السلام کا واقع بھی ہے، جب اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ رب حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، تو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ہر چیز کے اوپر ان کو حکومت دے دی، اور پھر سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں بھی ڈالا گیا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ایک ایسے بچہ جس کا نہ بازو تھے نہ ٹانگیں تھی، بس ایک گوشت کا لوتھڑا تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام کی تقریباً 900 بیویاں تھیں، لونڈیاں کنیزیں وغیرہ ملا کے، باقی بعض 1000 کے لگ بھگ لکھتے ہیں، لیکن جتنی بھی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آج ہر ایک بیوی کے اوپر دورہ کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا دے گا اور جنگ میں شامل کروں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، اور انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے اللہ نے ایک ہی بیوی سے بیٹا دیا، لیکن وہ بھی آدھا جسم کا مالک تھا۔ انشاءاللہ یہ اللہ کی مشیت ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہاب لمن یشاء اناسا ویہاب لمن یشاء ذکورا او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بالکل بانجھ کر کے رکھ دیتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک پرہیزگار انبیاء کا ذکر بھی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی خصوصیت کے ساتھ، یا بیمار ہوئے تھے، اور کو درج لگا آزم مختصل، ایک پاؤں کو زوردار زمین پر مارو اور پھر وہاں سے پانی کا چشمہ نکلے گا، اس میں غسل کریں، اور خذ بیدک ضغثا فاضرب بہ، اپنے قسم بھی کھائی تھی اور قسم کو، یعنی بے شمار واقعات ہیں اس کے اندر، لطیف اشارات ہیں۔ اس لیے سورہ صاد کو پڑھنے کی فضیلت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ صاد کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کیے گئے
پہاڑوں کے برابر وزنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کر دے گا۔ یہ تھوڑی بڑی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا لخم سنو، اور پہاڑوں کو، طیور کو، چرند کو، درند کو، وحوش کو، جس چیز کے کان میں آواز جاتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سننے کے لیے محو سکوت ہو جاتی تھی۔ اور جو اس صورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑوں کے برابر، ان کے وزن کے برابر نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کیے گئے۔ اور اگر کسی شخص کے دشمن بہت ہوں، حاسدین بہت ہوں، فاسدین بہت ہوں، رکاوٹ ڈالنے والے، رنجش پیدا کرنے والے اور ان کے ظلم و زیادتی کا، ستم کا شکار ہونے والے وہ لوگ جو کسی طرح بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اپنے دشمن کا، کسی بھی طریقے سے اپنے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اللہ نے ایک بہترین ہتھیار جو دے دیا ہے، ایک بہترین حرز جو دے دیا ہے، ایک بہترین کلا جو دے دیا ہے، ایک بہترین تیر جو دے دیا ہے، ایک بہترین تلوار جو ہاتھ میں دے دی ہے، وہ قرآن ہے۔ اس سے اپنی حفاظت اپنے قلعے کے طور پر، پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرو، باوضو 7 مرتبہ پڑھ کر دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہر ظالم کے ظلم سے، ہر فاسد کے فساد سے محفوظ کرے گا۔ اور حیرت کی اس میں بات کیا ہے، بزرگان دین کے اقوال ہیں، بزرگان دین کے اعمال ہیں، بزرگان دین کی آپ بیتیاں ہیں۔ وہ پہلے بھی کسی ویڈیو میں آپ کو بتایا نا کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی محبوب الہی کا بادشاہ وقت مخالف ہو گیا اور کسی دورے پہ گیا ہوا تھا، تو اس نے وہاں سے پیغام دیا کہ میرے آنے سے پہلے پہلے علاقہ چھوڑ دو، شہر چھوڑ دو، دلی چھوڑ دو، بادشاہ کو ابھی 3 دن آنے میں لگ دے۔ تو آپ نے فرمایا دلی ہنوز دور است۔ یہ پیغام سن کے نا بادشاہ کا، تو آپ نے اپنے خادمین سے، مریدین سے کہا کہ میرا ہتھیار لاؤ۔ حضور آپ کے پاس کون سے ہتھیار ہیں؟ میرا لوٹا لاؤ، میرا مسلح لاؤ، میری تسبیح لاؤ۔ آپ نے تازہ وضو کیا، مسلح بچھایا اور تسبیح پڑھنی شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ ظالم کے ظلم سے، اس کی ستمگریوں سے مجھے محفوظ۔ ادھر بادشاہ رات کو سویا ہوا اٹھا قضائے حاجت کے لیے، ادھر تسبیح جاری تھی۔ تو بادشاہ جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھا تو اسی کسی زہریلی چیز نے ڈنگ مار دیا، وہیں ڈیر ہو گیا، اس کو دلی پہنچنا نصیب نہ ہوا۔ دلی ہنوز دور است، دلی ابھی بہت دور ہے، وہ دلی تک نہ پہنچ سکا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کا معاون ہو، جس کا مددگار ہو، جس کا حافظ ہو، جس کا ناصر ہو، تو اس کو نقصان پہنچانے والا کائنات کا ہے کوئی شخص؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن و انس تم سارے کے سارے جمع ہو کر میرے کسی بندے کو فائدہ پہنچانا چاہو تو نہیں پہنچا سکتے جب تک میں اس کو فائدہ نہ پہنچاؤں۔ یعنی اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جب تک میں اس کو فائدہ نہ پہنچاؤں کوئی نہیں فائدہ پہنچا سکتی۔ اور سارے کے سارے تم مل کر جن و انس کسی بندے کا نقصان چاہو، اس کو غزن پہنچانا چاہو، اس کے کسی خسارے میں ڈالنا چاہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک نہ چاہے تم ایسا نہیں کر سکتے۔ جس کو اللہ نقصان نہ پہنچائے اس کو تم کیسے نقصان پہنچا سکتے ہو؟ جس کو اللہ فائدہ نہ پہنچائے اس کو تم کیسے نقصان پہنچا سکتے ہو؟ اللہ کی مخلوق، بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جس کا بہت بڑا کوئی طاقتور شخص، کوئی آئی جی، کوئی جرنل، کوئی پرائم منسٹر، کوئی پریزیڈنٹ، اس کا پڑوسی ہو، اس کا رشتہ دار ہو، وہ لوگوں پر رعب جماتا پھرے، تو اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں نا جن کا کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو آ جاؤ نا پھر اللہ کے مقابلے میں، کسی آئی جی کو لے آؤ، کسی پرائم منسٹر کو لے آؤ، کسی پریزیڈنٹ کو لے آؤ، کسی بہت بڑے طاقتور کو اللہ کے مقابلے میں لے آؤ نا، تو پھر دیکھا جائے گا۔ وہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ پرہیزگاروں کا، عبادت گزاروں کا
کسی نہ کسی مسئلے میں کوئی ناز ہوگا، کوئی فخر ہوگا، میری نیکیاں، میری پرہیزگاریاں، میرے روزے ہیں، میرے حج ہیں، میرے زکوٰۃ ہیں، میرے صدقے ہیں، میرے خیرات ہیں۔ لیکن ایک گناہ گار کو کس پہ امید ہے؟ اس کو تو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے کسی چیز کے اوپر بھی کوئی سہارا، کوئی اعتماد نہیں ہے۔ تو کیا اللہ کے مقابلے میں تمہاری نیکیاں، تمہارے قرآن، تمہارے صدقے، تمہارے خیرات کیا پتہ تمہارے منہ پہ دے مارے تو پھر کیا کرو گے؟ ایک گناہ گار تو یہ تو آسرا ہے نا کہ میرا اللہ ہے۔ جو بھی ہو رہا ہے نا، لا تتحرکو، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست و دعا ہیں کہ اللہ تو اس قرآن کے ساتھ اپنی دوستی قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی ذات ببرکات کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق، محبت، عقیدت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو قوت تیری ہے وہ کسی کی نہیں، جو پاور تیری ہے وہ کسی کی نہیں، جو تعلق تیرا ہے وہ کسی کا نہیں، خالق اور مخلوق کا تعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنے خالق کے ساتھ، اپنے معبود کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ اور اپنے نبی کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کے ساتھ عقیدت، محبت کی توفیق عطا فرمائے۔